حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کے بارے میں 10 شخصوں کے اوپر، 10 لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ وہ کون کون سے 10 لوگ ہیں؟ شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی ہے اس کے اوپر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، اور جس کے لیے شراب خریدی گئی اس سب کے، ان تمام افراد کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صرف شراب پینے والا نہیں، بلکہ فیکٹری لگانے والے، فیکٹری میں کام کرنے والے، اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھنے والے، ایک آدمی صرف ڈیل کرتا ہے، دوسرے ملک میں بیٹھ کر ڈیل کر رہا ہو شراب بیچنے کی، وہ اس کا یعنی براہ راست اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اٹھانے والا کوئی اور ہے، بیچنے والا کوئی اور ہے، لینے والا اور ہے، لیکن صرف جو ڈیل کر رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ شراب کتنی ناپاک چیز ہے، کتنی گندی چیز ہے، کہ جس کے اگر کوئی اس کے کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے بیچنے کے حوالے سے، بنانے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، تو اس کے اوپر بھی اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اچھا، ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، مثلا ایک آدمی محنت مزدوری کرتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، اب رکشے والے نے فیکٹری میں گیا اور وہاں سے جا کر شراب اٹھائی اور جا کر دوسری جگہ پہ رکھ لی، یہ ہے کہ اگر اس کو پتا ہے کہ یہ شراب ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، حالانکہ وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں، لیکن کیا کہ ایک ناپاک چیز کو، حرام چیز کا وہ ایک باعث بنا ہے اس کو دوسری جگہ پہ لے جانے کا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی یہ بری چیز ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور نام رکھ لیں گے، ہے وہ شراب ہے لیکن نام کچھ اور اس کا رکھ دیا جائے گا، اور ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام نے نشانی بتائی ہے۔ آج اگر ہماری محافل کو دیکھیں نا، ہماری خوشی کی محافل جو ہوتی ہیں، جو شادی بیاہ کی محافل ہوتی ہیں، میں نے خود اپنے دوستوں سے، اپنی ان کی زبان سے سنا ہے کہ جناب فلاں شادی میں اتنی بوتلیں ہم نے پی ہیں، فلاں فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، دوست احباب فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں، اور ناچنے اور گانے والے جو آئے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا، کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت جو ہے وہ شراب پیے گی لیکن نام کچھ اور رکھ دیا جائے گا اس کا، اور پھر ان کے سروں کے اوپر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دسا دے گا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں ہماری محافل میں، ہماری چاہے وہ نیو ایئر نائٹ ہو، کیا نام، وہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، یہ جو ہماری محافل ہوتی ہے، ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں تک، ہمارے اسکول و کالج کا ماحول اگر دیکھیں، یونیورسٹی کا ماحول دیکھیں، تو الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے معاشرے کے اندر ہی یہ ساری چیزیں رائج ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اسکول کا نام کچھ اور رکھا جاتا ہے، کالج کا نام کچھ اور رکھا جاتا ہے، اور اندر ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، ڈانس کی محافل ہو رہی ہوتی ہیں، اندر شراب و کباب کی محافل ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، یونیورسٹیز کی جو وہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں، وہاں پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ناچ رہے ہوتے ہیں، شراب پی کر ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ہمارے ملک میں، یہ مسلمانوں کے ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا، تو فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ اب کیا مطلب؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شکل تبدیل کر دی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ان کی صفات انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں، جن غیر مسلم ممالک میں شراب و کباب عام ہے نا، وہاں پہ خنزیر جیسا لوگوں کے اندر وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں، خنزیر جیسی صفات، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو گئی ہے، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ وہ تعلقات ان کے قائم ہیں کہ جو ایک جو ہے وہ زوجہ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ حرام کھانے کی وجہ سے خنزیر اور سور کی جو صفات ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی
میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا تو میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اسے حوض کوثر سے پلاؤں گا۔ تو جو بندہ شراب پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو پیپ پلاؤں گا، جس کو ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن جو میرے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے حوض کوثر پلاؤں گا۔ تو یہ تو تھا شراب کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ اب آ جاتا ہے جوا، دوسرے نمبر کے اوپر آ جاتا ہے جوا۔ اب جوا کیا ہے کہ پیسے لگا کر کسی چیز کے اوپر شرط لگانا، کھیل کود کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں، کسی چیز کے اوپر بھی جو شرط لگا کر جو آدمی کھیلتا ہے تو اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ انسان خود کھیلے اور خود اس کے اوپر جوا لگائے، ایک یہ ہے کہ کھیل ہو رہا ہے، میچ ہو رہا ہے اور اس میچ کے اوپر جوا لگا دینا، چاہے کوئی بھی طریقہ ہو، ہے وہ جوا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جوئے کا کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا۔ جس نے جوا کھیلا، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چاہے وہ کم پیسوں کا ہو یا زیادہ پیسوں کا ہو، تو جس نے بھی جوا کھیلا حضور نے فرمایا خنزیر کے گوشت اور خون کے اندر گویا اس نے اپنا ہاتھ ڈبویا۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن حتمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جوا کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز کے لیے آ کر کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ برے کام کرنے کے بعد بندہ یہ کہے کہ میں نماز پڑھ کے معاف کروا دوں گا، میں جناب فلاں سے رشوت لے کر، فلاں سے میں پیسے لے کر میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، میں جناب سود کا پیسہ لے کر غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، میں لوگوں کو عمرہ کروا دوں گا، میں مسجد میں پیسہ لگا دوں گا، تو اس کی مثال کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا جو آدمی جوا کھیلتا ہے نا، جوا کا جو پیسہ جیتتا ہے، اب جیتنے کے بعد وہ کہے جناب میں اللہ کے نام کے اوپر دے دوں گا، چاہے وہ دینا تو وہ بعد کی بات ہے نا، اس کے اوپر اجر ملے گا یا نہیں وہ تو ایک بعد کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا وہ اگر اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ گویا اس نے سور کے اور خنزیر کے خون کے ساتھ اس نے وضو کر کے وہ آیا ہے اللہ کو۔ تو اتنا بڑا یہ گناہ ہے جوا کھیلنا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے انصاب۔ انصاب کے بارے میں دو قول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انصاب سے مراد وہ بت ہیں کہ جن کی غیر مسلم پوجا کیا کرتے ہیں، بت پرست جن کی پوجا کرتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر تھے، وہ مخصوص بت تھے کہ جن کے نام کے اوپر غیر مسلم جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں ہی ناپاک ہیں، دونوں ہی حرام کام ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دشمن ہے، دشمنی کے کام ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے کہ زمانہ ازلام۔ چوتھے نمبر پر ازلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ تین طرح کے تیر رکھا کرتے تھے، ایک کے اوپر ہاں لکھا ہوتا تھا، ایک کے اوپر نہ لکھا تھا یہ نہیں، اور ایک کے اوپر جو ہے وہ خالی ہوتا تھا۔ اب وہ یہ کرتے تھے کہ کوئی بھی کام انہوں نے کرنا ہے، سفر کرنا ہے، کوئی نیا کام شروع کرنا ہے، تو ان تیروں سے فال نکالا کرتے تھے، وہ تیر پھینکا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک نشانہ انہوں نے لگانا ہوتا تھا تو وہ ایک تیر پھینکتے تھے، دوسرا اور تیسرا، تو وہ جو تیر جا کر اس نشانے کے اوپر لگتا تھا تو اسی کے مطابق وہ کام کیا کرتے۔ مثلا فرض کریں اگر ہاں والا تیر جا کر لگ گیا تو یہ وہ کہتے تھے کہ یہ اب ہمارا یہ سفر جو ہے یہ ہمارے لیے آسان ہے، اور اگر نہیں والا تیر لگا تھا تو وہ اب یہ کہتے تھے کہ اب یہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، لہذا اس کو چھوڑ دے۔ اور تیسرا جو تھا وہ بین تھا، درمیانہ، کہ اختیار ہے آپ کو، چاہے آپ کریں یا چھوڑ دیں۔ اب آج کے دور میں بھی یہ تو زمانہ جاہلیت کا عمل تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا، لیکن آج کے دور میں بھی ہمارے ہاں اس طرح کی بہت ساری چیزیں رائج ہیں۔ پہلے اس حوالے سے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کو سماعت فرمائیں، پھر میں اس کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ جو کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس گیا
بنگالی بابا، فلاں بابا، فلاں بابا، جو لوگ بابوں کے پاس جاتے ہیں نا، یہ 2 نمبر بابوں کی بات ہو رہی ہے۔ اولیاء اکرام تو ہمارے سر کے تاج ہے نا، تو جو 2 نمبر بابے، جو فال نکالنے والے ہیں، جو حساب لگانے والے ہیں، جو لوگ ان کے پاس جائیں گے، حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے کہ جو گویا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، یعنی قرآن مجید کا انکار کر دیا۔ دوسری حدیث حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو کسی حساب لگانے والے کے پاس گیا، یہ بنگالی بابے کے پاس گیا، دوسرے تیسرے بابے کے پاس گیا حساب لگانے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 40 راتوں تک اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی 40 راتوں تک۔ اور پھر اگر اس نے اس کی تصدیق کر لی تو گویا یہ کفر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اس کے پاس گیا تو جانے کا یہ نقصان ہے کہ 40 دن تک اس کی عبادت ہی نہیں قبول ہوتی، توبہ ہی نہیں قبول ہوتی۔ اور اگر وہ اس نے اس کے اوپر یقین بھی کر لیا تو پھر تو یہ ہے کہ گویا اس نے کفر کیا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خط کھینچنا، فال نکالنا، پرندہ اڑا کر شگون لینا اور یہ تمام کام جو ہے وہ شیطانی کام ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے دور میں بھی، یہ تو دور جاہلیت کا زمانہ تھا نا، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ بلی راستہ کاٹ گئی، نہیں، ہمارے لیے یہ سفر جائز نہیں ہے۔ کوئی راستے میں گھر سے کوئی کام کے لیے بندہ نکلا، راستے میں کوئی بندہ مل گیا اور آگے جا کر نقصان ہو گیا، یہ بندہ ہی منحوس ہے۔ اس بندے کا جب میں نے چہرہ دیکھا ہے میرا دن اچھا نہیں گزرا۔ اس طرح کے فعال نکالنا، بنیرے کے اوپر، چھت کے اوپر کوا بول گیا، وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ بلی بول گئی، وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ یہ ساری چیزیں زمانہ جاہلیت کی ہیں اور ان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی جو فرامین ہیں وہ آپ نے سماعت فرمائے۔ جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ساری کائنات اگر مل جائے نا کسی بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان اس کے مقدر میں نہ لکھا ہو اس وقت تک وہ نقصان کوئی بندہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہماری کم اعتقاد والی خواتین، بالخصوص ہماری خواتین آئے روز کبھی کسی کے پاس جو ہے وہ چکر لگا رہی ہوتی ہے، اور آگے جس کے پاس جاتے ہیں یہ جو بابے ہوتے ہیں، یہ بابے سب سے پہلے حساب لگا کر سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں آپ کے اوپر تو بندش ہو گئی ہے، آپ کا کاروبار تو بند کر دیا گیا ہے۔ جادو برحق ہے، لیکن ہر بندے کے اوپر جادو تھوڑا ہی ہوتا ہے، کچھ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، قرآن مجید کی تلاوت ہم نہ کریں، نماز ہم نہ پڑھیں، ہمارے گھروں میں فلمیں ڈرامے چل رہے ہوں، ہمارے گھروں میں ناچ گانا چل رہا ہو، تو پھر ہمارے گھروں کے اندر جو ہے برکت کیسے آئے گی؟ تو صرف اس وجہ سے ہو کر، بے برکتی کی وجہ سے، یا کبھی جو ہے وہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس چکر لگانا شروع کر دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ قتل تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثلا جو ہے وہ جادو ہے وہ برحق ہے، لیکن ہر بندے کے اوپر جادو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں اور ان ایسے لوگوں سے بالکل بھی آپ تعلق نہ رکھیں کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو فعال نکالنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہاتھ دکھا کر آپ فعال نکالیں، اپنا ستارہ چیک کروائیں، اپنا پرندہ اڑا کر کریں، طوطے اڑا کر کریں، طوطے سے فعال نکالیں، جو مرضی کریں، یہ سارا انہی چیزوں کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اس کے اندر بعض اوقات میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جناب آپ ستارہ ملا کر بتائیں کہ اس کا نام کیا رکھیں، فلاں دن ہے، فلاں ڈیٹ ہے، اس کے مطابق کیا نام رکھیں۔ نام کوئی بھی ہو، جو نام آپ اچھا نام ہو اور صحابہ اکرام کے اوپر نام ہو، ازواج مطہرات کے اوپر بچیوں کے نام ہوں، وہ سارے نام برکت والے ہوتے ہیں، وہ سارے نام اچھے ہوتے ہیں۔ کوئی ضروری یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خاص تاریخ کے ساتھ نام ملا کر رکھیں گے تو وہ فائدہ ہوگا، یہ نام کا اثر ہوتا ہے۔ تو اچھا نام ہوگا تو انشاءاللہ اس کی شخصیت کے اوپر بھی اثر ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جب شادی کروانی ہوتی ہے بچے اور بچیوں کی تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، آپ ستارہ ملا کر بتائیں۔ یہ ستارہ پرستوں کا کام ہوتا ہے، جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے ستارے ملانا۔ اللہ رسول کا نام، ہاں
اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ ہے استخارہ کرنا۔ استخارہ کیا ہے؟ اس کا عام سادہ سا طریقہ ہے، عام طریقہ ہے، وہ میں اور آپ ہم سب استخارہ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی اچھا کام کرنا چاہو، بچی کی شادی کروانی ہے، بچے کی کروانی ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، کوئی اچھا کام شروع کرنا چاہتے ہیں آپ، تو استخارہ کر لیں، مشورہ کر لیں۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اب وہ مشورہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل ادا کریں، نماز استخارہ کے نام سے 2 نفل ادا کریں، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد مخصوص دعا ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اگر وہ دعا نہیں آتی ہے تو بس آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یا میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو دعا کریں یا اللہ یہ اگر میرے لیے یہ کام بہتر ہے تو مجھے میری رہنمائی فرما، اور اگر میرے لیے یہ کام بہتر نہیں ہے تو پھر بھی میری رہنمائی فرما۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 دن تک وہ آدمی استخارہ کرے، عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا کرے، اور دعا کرنے کے بعد پھر وضو کی حالت میں ہی سو جائے۔ تو رات کو پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 دن کے اندر اندر اس کو کوئی اشارہ مل جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر رات کو خواب کے اندر سبز یا سفید، وائٹ یا گرین کوئی بھی چیز نظر آئے تو گویا یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کام اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر ریڈ یا بلیک، سیاہ یا کالا کوئی چیز نظر آئی تو گویا کہ یہ اس کے لیے یہ کام بہتر نہیں ہے۔ 7 دن تک کرے۔ پہلی بات ہے یہ ہے کہ 1-2 دن میں ہی اشارہ نظر آ جائے گا، اگر نہیں تو کم از کم 7 دن تک کرے۔ اچھا، دوسری یہ بات ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواب کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن دل کے اندر ہی آپ کو، اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے تو آپ کے دل کے اندر ہی آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہاں میرے لیے یہ بہتر ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے دل میں پیدا کرے گا۔ اور اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر وہ ایٹومیٹک آپ کے دل سے وہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے بجائے کاہنوں کے پاس جانے، ان لوگوں کے پاس جانے کے، استخارہ کریں، نماز ادا کریں۔ یقین جانیں، آپ دیکھیں نا، ہمیں کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ، تکلیف کوئی بھی اگر آتی ہے نا تو وہ اس کو دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو بجائے ہم یہ ان لوگوں کے پاس جانے کے، حساب لگانے والے جو ہیں، یہ جو بابے ہیں، بنگالی بابا، فلاں بابا، فلاں بابا، ان بابوں کے پاس جانے کے بجائے کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں نا۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر کوئی ہمارے اوپر سختی، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، اسی نے ہم وہ پریشانی دور کرنی ہے۔ ہم نماز پڑھیں، نماز کے بعد رو رو کر گریہ وزاری کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ میرے اوپر یہ مصیبت، یہ پریشانی آئی ہے، یا اللہ تو اس پریشانی کو دور فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی، مصیبت کو دور کر دے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چاروں کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہایت برے کام ہیں، اور ان کاموں کا یہ تو تھا اخروی نقصان، لیکن دنوی نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ شراب ہے، جوا ہے، ہم نے سینکڑوں گھر جو ہے وہ اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں۔ جوئے کھیلنے والے وہ شراب پی کر آتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، اور ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ نشہ کرنے والے لوگ کتنے ہی ہم نے دیکھے، بیوی بچے گلیوں میں آ جاتے ہیں، فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں، گھر بک جاتے ہیں، جوئے کے اوپر گھر چلا جاتا ہے۔ تو پھر یہ تو دنیاوی بھی اور دینی دونوں نقصان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اگر کوئی آدمی جو ہے وہ نشہ کرتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو ہمیں آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روکنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس کو روک سکیں۔ آج کل علاج ہوتا ہے، فری علاج ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر، تو ہم چلیں اگر فرض کریں پیسہ لگ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر، اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو اس نحوست سے اگر بچا لیں تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔